بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل کا یہ سیریل چل رہا ہے۔ یہ جو آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ 150واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو اگست 1959 میں پاکستان میں پیش آئے تھے۔ میری گزارش ہے سامعین سے اور ناظرین سے کہ وہ جن کو یہ پیغام پہنچے وہ یہ اس ایپیسوڈ کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، سبسکرائب کریں اور پروپیگیٹ کریں، اور تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی گلی کوچے تک پہنچ جائے۔ اگست 1959 کا سب سے جو اہم واقعہ ہے وہ ایبڈو کا نفاذ ہے۔ ایبڈو ایک مارشاء اللہ کا یہ ٹول تھا، مارشاء اللہ کا ایک ہتھیار تھا، جس کا جو ایبل باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کا شارٹ فارم ہے۔ 7 اگست 1959 کو جنرل ایوب خان نے سیاسی آزادیوں کو جکڑنے کے لیے جو قانون پاکستان پر نافذ کیا تھا اس کو عرف عام میں ایبڈو کہتے ہیں، اور اس کا پورا جو ایبریویشن جو ہے، اس کی جو شکل ہے وہ ایبل باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر ہے۔ اس قانون کا اطلاق ان سب افراد پر ہوتا تھا جو کسی سیاسی عہدے پر متمکن رہے ہوں۔ اس قانون کا اطلاق ان سب افراد پر ہے جو کسی سیاسی عہدے پر متمکن رہے ہوں یا کسی عوامی ادارے کے رکن رہے ہیں۔ پوڈا کی طرح، پوڈا جو پہلے قانون جنرل ایوب نے نافذ کیا تھا اس سے یہ زیادہ سخت تھا، اسی طریقے سے اس کا اطلاق 14 اگست 1947 سے کیا گیا تھا تاکہ تمام سیاستدان اس کے پھندے میں جکڑے جا سکیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی 98 ممتاز سیاستدانوں کے خلاف ایبڈو کی کارروائی شروع ہو گئی۔ ان میں سے 76 سیاستدانوں نے رضاکارانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست سے الگ کر کے اپنی جان چھڑائی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایبڈو قانون تھا، اس سے وہ ان کو جکڑنے کے لیے ان کے لیے ہتھیایا گیا تھا، اور تاکہ وہ ان کو کسی قسم کی جو ہے سیاسی کارروائی نہ کر سکیں، سیاسی سرگرمی نہ کر سکیں، سیاسی ایکٹیویٹی نہ کر سکیں، تاکہ فوجی حکومت کا جو کنٹرول ہے وہ ملک پر مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ 28 سیاستدانوں نے اپنی صفائی پیش کر کے مقدمہ لڑا، جس میں سے 22 وہ ہار گئے۔ صرف 6 سیاستدان ایسے تھے جو بری ہوئے۔ اس میں یہ ہے کہ عدالت کا بھی وہ جانبدارانہ کردار تھا، جس عدالت میں جسٹس محمد منیر جیسے جج موجود ہوں تو اس میں کیا انصاف مل سکتا ہے عوام کو اور یا سیاستدانوں کو۔ اس طرح ایبڈو کا قانون 21 ستمبر 1966 کو اپنی پوری مدت مکمل کرنے پر ختم ہو گیا۔ یہ قانون ایبڈو اور سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا پاکستان کے لیے۔ اس نے ملک میں ہر طرح کی جمہوری نشو و نما کو روک دیا۔ اصل مقصد جنرل ایوب خان کا یہی تھا کہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے، تاکہ وہ اور ان کا فوجی ٹولہ جو ہے وہ ملک پر قابض ہو سکے اور ملک پر قبضہ کر سکیں۔ کورنگی کا افتتاح۔ جنرل ایوب خان نے اپنی ناجائز حیثیت اور اقتدار کو لیگلائز کرنے کے لیے مختلف شعبدے بازی کرنے میں مصروف رہے وہ اپنے زمانے میں۔ تو اسی میں سے ایک شعبہ یہ تھا کہ انہوں نے کورنگی میں مہاجرین کے لیے نئی بستی کورنگی کا افتتاح کیا۔ یہ افتتاح 1 اگست کو کیا گیا تھا، اور واضح ہے کہ اس بستی کا سنگ بنیاد اصل میں ستمبر اور 5 دسمبر کو 1958 کو اسکندر مرزا نے رکھا تھا۔ کورنگی کا یہ علاقہ 3000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کی تعمیر پر 12 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے، اور اس کی تعمیر میں کے ڈی اے اور پی ڈبلیو ڈی کی نگرانی میں مکمل ہوئی تھی۔ 2 اگست 1959 کو کراچی سے دارالحکومت کو راولپنڈی منتقل کرنے کا غیر قانونی اور غیر آئینی کام فوج کے سپرد کر دیا گیا۔ تمام اس قسم کے کام جو لیگلائز طریقے سے یا عدالتی طریقے سے یا شفاف طریقے سے نہیں ہو سکتے تھے، وہ فوج کو سپرد کر دیے جاتے تھے، جس کا کام فوج میں کا کام تھا کہ وہ اپنے بارڈرز کی حفاظت کریں، دشمن سے پاکستان کو محفوظ رکھیں۔ اس کے بجائے وہ اپنے فوجی شوگر مل لگانے میں اور یہ اپنے ایڈمنسٹریشن میں اور پاکستان کا دارالحکومت منتقل کرنے کے میں مصروف رہی۔ تو ظاہر کیا لڑے گی وہ فوج تو ان چکروں میں لگی رہے گی۔ تو 4 اگست 1959 کو مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے سائنس کمیشن کے اجلاس کا افتتاح کیا۔
یہ سب شعبے بازی وہ کرتے رہے تاکہ وہ ان کی اقتدار کو طول سے کوئی جواز بن سکے۔ 8 اگست 1959 کو حکومت پاکستان نے گھریلو صنعتوں کی سرپرستی کے لیے سیلز ٹیکس معاف کر دیا۔ 10 اگست 1959 کو آئی عباسی کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ 14 اگست 1959 کو حکومت نے 87 میں سے 50 اشیاء پر سے پرائس کنٹرول ختم کر دیا۔ 12 اگست 1959 کو فوجی حکومت نے سابق وزیر اعظم حسین شہید سروردی کے پرائیویٹ سیکرٹری اور کئی دوسرے افراد کو فوجی حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا۔ 17 اگست 1959 کو پاکستان کی فلم جاگو ہوا سویرا کو ماسکو میں سونے کا تمغہ ملا۔ 17 اگست 1959 کو ہی ٹیکسلا کے عجائب گھر میں سر جان مارشل کی یاد میں ایک تختی نصب کی گئی۔ سر جان مارشل یہ وہ شخص ہیں وہ ہے جو برطانوی نیشنلٹی رکھتے تھے، اور انہوں نے منجو داڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا کے جو روئنس ہیں ان کو بازیاب کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا، اور بڑی سرگرمی سے اور سنسیئرٹی سے اور کوشش سے انہوں نے یہ نواردات انہوں نے ریکور کیے تھے مٹی سے۔ 18 اگست 1959 کو رستم پاکستان بھولو پہلوان اور ان کے بھائی اسلم پہلوان اور اکرم پہلوان نے دنیا کے تمام پہلوانوں کو کشتی لڑنے کا اور کشتی کرنے کا چیلنج کر دیا۔ 19 اگست 1959 کو فوجی حکومت نے پریس کمیشن کی رپورٹ منظور کر لی۔ 21 اگست 1959 کو فوجی حکومت نے روزنامہ ہلال پاکستان کی ضمانت ضبط کر لی۔ اب یہ حرکتیں شروع کر دی تھیں انہوں نے کہ کسی اخبار کی ضمانت ضبط ہو رہی ہے، کسی کے ایڈیٹر کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی کو جیل اور سلاسل میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے وہ حکومت کرتے رہے یہ خان پورے ملک پر۔ 24 اگست 1959 کو مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل موسیٰ نے آزاد پتن کا پل کا افتتاح کیا۔ 24 اگست 1959 کو ہی ضلع ہزارہ میں یورانیم کی دریافت ہوئی۔ 26 اگست 1959 کو تعلیمی کمیشن نے اپنی رپورٹ پھر مارشل ایڈمنسٹریٹر کو پیش کر دی۔ 27 اگست 1959 کو سہروردی کے خلاف پوڈو کے تحت تحقیقات مکمل کرنے کے بعد رپورٹ فوجی حکومت کو بھیج دی گئی۔ 31 اگست 1959 کو جسٹس کارنلس تنخواہ اور سروسز کمیشن کے چیئرمین مقرر کر دی گئی۔ 26 اگست 1959 کو لاہور کے برٹ انسٹیٹیوٹ میں پاکستان کے مرکزی وزیر تعلیم اور اطلاعات و نشریات جناب حبیب الرحمان نے دوسرے نگار پبلک ایوارڈ تقسیم کیے۔ یہ ایوارڈ 1958 میں ریلیز ہونے والی فلموں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ان میں سے 5 ایوارڈ فلم آدمی نے حاصل کیے تھے، اور باقی اسی جو ان کے کردار تھے ہیرو ہیروئن ان کو بھی ایوارڈ دیے گئے تھے۔ 26 اگست 1959 کو ہی کیوبا کے خیر سگالی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اگست 1959 میں بھی کیوبا کا ایک خیر سگالی دورہ پاکستان کے دورے پر آیا، اور تمام آفیسران سے اور تمام بڑے جو لیڈر تھے پاکستان کے ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ یہ جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کیا ہے یہ میں نے اگست 1959 کا ایپیسوڈ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو مکمل کرنے کی میں اللہ پاک اپنی خاص مدد فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔